ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے, اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں. وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے. اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منع کے ابا ہی کہے گی وہ. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہے اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں. اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں 2 جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو ازار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ, اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا, غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائی یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے, اور اسی حالت میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینداروں کا مذاق اڑوائے گا. وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ, طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے؟ جاہل ہوگا, مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا.
قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے. ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے. تو ہم کہیں گے اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو, کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا. قالا کا لفظ, قالا کا معنی کہا. عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہ بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے. ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ. اور میرے جو استاد تھے نا شیخ الحدیث, جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دارالعلوم کورنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات, پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے. سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے, بہت حد تک عرف سے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے, اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو, کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو.
ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے. اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لیں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے. ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, بڑے بھائی کا نام لینا, کوئی آپ سے پوچھے کہ بڑا بھائی ہے 10 سال عمر میں آپ سے بڑا ہے, اس کو نام لے کے پکارنا, اگر یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا یا کسی بھی مفتی سے پوچھا جائے گا, وہ کیا کہے گا؟ نام سے پکارنا ادب کے خلاف ہے, بلکہ اس کو بھائی جان کہنا چاہیے, بڑے بھیا کہنا چاہیے. یہی ہے نا. اب آپ کو حدیث میں تو آتا ہے کہ فلاں صحابی نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا ہے بھائی. عربی میں بڑے بھائی کے لیے کوئی بھائی جان جیسا لقب یا اس سے ملتا جلتا کوئی لقب ہمارے علم میں نہیں ہے, وہ تو نام لیتے تھے. اب آپ کہو کہ اس مفتی نے یہ کہا ہے کہ بڑے بھائی کا نام نہ لو, اور اس پر کوئی قرآن و حدیث کی حوالہ اس نے پیش نہیں کیا. یہ سب اندھے مقلد ہیں, یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قرآن و حدیث بالکل بھی نہیں آتا. الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھا آتا ہے اور آپ سے زیادہ اچھا سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام سے نہ پکارے, کیونکہ شریعت میں چھوٹے بھائی کو حکم ہے کہ بڑے بھائی کا ادب کرے. کیسے کرے یہ شریعت نے نہیں بتایا. نام لینا بڑے بھائی کا ہمارے عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے, بدتمیز سمجھا جاتا ہے. جو اپنے بڑے بھائی کو بولا ستار ذرا ادھر آنا, بات سننا کیا حال ہے, ستار ذرا پانی لے کر آنا, وہ بولے گا میں تیرا بھائی ہوں, تیرے باپ کی جگہ ہوں, تو آپ بولو گے بھائی جان, بھیا, یہی کہیں گے نا. اس کے لیے بخاری مسلم کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے حوالے کی ضرورت ہوگی کہ چھوٹے پر بڑے کا احترام لازم ہے. احترام کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ آپ کو بخاری مسلم نہیں بتائے گی. کیونکہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے ہر زمانے کے لحاظ سے. بڑی بہن کو لوگ کیا کہتے ہیں, نام سے پکارتے ہیں یا آپی آپا باجی کہتے ہیں؟ بخاری میں ہے کہیں کہ بڑی بہن کو نام سے نہ پکارو ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی بڑی بہن آپ سے 20 سال عمر میں بڑی ہو, آپ اس کو نام لے کے بلاؤ, بے ادبی ہے نا. آپ کیا بولو گے؟ آپی باجی. جو تمیز, اگر اچھا خاندان ہے بھائی, اگر نہیں ہے تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر پھر آپ یہ بولو گے بخاری کی حوالہ دکھاؤ, اس کا مطلب آپ کے خاندان میں کوئی پرمپرا آپ کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلچر ہے ہی نہیں. تو بڑے بھائی کو پشتو میں ورورا کہیں گے, ورورا جب بلائیں گے نا, ورور. اور اردو میں تو اور بڑے ادب تمیز ہیں. اردو میں تو پہلے تو بہت ہی ہوتا تھا, اب تو شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اردو میں تو چھوٹی بیٹی کو دختر کہیں گے نا, وہ شادی کارڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں. اب تو نور چشمی کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری نور چشمی دخترے کی شادی فرزند انجمن سے قرار پائی ہے. آدمی کا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اردو میں تو اور ہوا کرتا. تو یہ ہر زبان کا کلچر ہے, ہر زبان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. دیکھو اردو میں کسی بڑے کو تم سے بات کرو گے بے ادبی ہے, انگلش میں یو کہو گے بے ادبی نہیں ہے. تو ہر زبان کا اپنا کلچر ہے, اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. تو ایک اور بات تھی, ہاں رہا یہ مسئلہ کہ اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کلچر تو بہت جگہوں پہ غلط رہنمائی کرتا ہے, ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بھائی اگر کلچر شریعت کے خلاف جا رہا ہے, شریعت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر کلچر کو فالو نہیں کر سکتے. بعض دفعہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, لیکن اس کلچر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بارات کا کھانا, اب بیٹی کی شادی پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے براہ راست. نبی نے کہیں منع نہیں کیا کہ بیٹی کی شادی کرو تو کھانا نہ کھلاؤ, لیکن کہیں ترغیب بھی نہیں دی ہے, بلکہ ولیمہ کیا ہے. تو جو لڑکے والے کرتے ہیں,
تو ہم بارات کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ یہ بدعت ہے. بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کے کیا جائے. اس لیے بھی منع نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا. بھائی شریعت اس بارے میں خاموش ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسی رسم ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش. تو شریعت کسی چیز کے بارے میں اگر خاموش ہو اور وہ آپ کا کلچر ہو, آپ اس کو فالو کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کو فالو کرنے میں نتائج اگر برے نکل رہے ہیں تو پھر اس کو فالو نہ کریں, کیونکہ بارات کے کھانے کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ برے ہیں. بیٹی کی شادی مشکل ہو گئی ہے اور شریعت شادی کو کیا بناتی ہے؟ آسان. اس کو آسان رکھا ہے شریعت نے, اس لیے ہم اس سے کیا کریں گے؟ منع کریں گے. تو یہ تمہارے ذمے ہے, بتا رہا ہوں میں تو بیان کر کے بھول جاتا ہوں, پتہ نہیں کوئی ایسا کلپ آتا ہی نہیں مارکیٹ میں, پھر وہ الٹی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیں, لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نہ لیں تو اچھا ہے, اچھا لگے گا, اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھئی شوہر, ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا اچھا سا بول کے کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے, کہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے آج کل جس اسٹائل میں. پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام. بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے, تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے, بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو؟ تو ذلیل بھی نہ کرے, عزت دے, لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے, اس کا بھی احترام کرنا چاہیے, لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, ہم نے اپنے بزرگوں کو, اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے, کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے, اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو, تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو, کھانا لگوا دو. حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے, لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے. یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرالل ہے, وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے, بہت سخت. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا اس کے خلاف تھے. تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا, وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو 2 سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے؟ شوہر کا کرے, مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں.
عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے، تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا، اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا، یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے، تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے،
حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. مشرکین مکہ بیہودہ قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے، آپ یہ والا معجزہ دکھا دیں، آپ یہ معجزہ دکھا دیں. کچھ معجزے تو دکھائے بھی، لیکن ان کے ہر بات کا جواب نہیں دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل کریں اور مردے زندہ ہو کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو ضدی اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل کے انبار لگا دو، انہوں نے نہیں ماننا. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کے بیہودہ مطالبوں سے. آپ کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کرنا، آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں. تو اس میں ہمیں بھی یہ پیغام ہے بھائی، ہم حق بات بیان کرتے رہیں گے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، چونکہ کچھ آیتیں میں ایسی بیان کرتا ہوں جس کی لوگ غلط تفسیر بتاتے ہیں، اس لیے میں وہ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ غلط تفسیر سے لوگ ہوشیار رہیں، غلط تفسیر میں نہ پڑیں. یہ جو آیت ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی آپ اگر زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. آج کل اس کا ایک غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے. کوئی نیا فرقہ امت میں اٹھتا ہے، کوئی نئی بات لے کر آتا ہے مارکیٹ میں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوتی. جب علماء رد کرتے ہیں کہ بھائی پوری امت ایک طرف جا رہی ہے، تم 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو، تو وہ دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھو قرآن کہہ رہے اکثریت کو فالو مت کرنا. او بھائی یہ مطلب آیت کا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی جب اکثریت کافروں کی تھی، دنیا شرک اور کفر سے بھری ہوئی تھی. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کی اکثریت مراد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کو تو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں میں اکثریت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جب کوئی ایمان والے ہیں، قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ان میں اکثریت کا کسی بات پہ جمع ہونا یہ اس کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت میں جب مسلمانوں کو دھڑ دھڑ جنت میں داخل کر رہے ہوں گے نا، اس کو بولیں گے تو الگ ہو جائے یہاں سے. یہ حدیث ہے
کہ تو وہاں بھی 1.5 इंच کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ نیا فرقی نکالی ہوئی تھی تو نے, فرقی چھوٹی سی, فرقے بھی نہیں ہے ابھی, فرقیاں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی فرقیاں. یہ بچے نے پیشاب کیا بھائی, پہلے بھی ہم نے سمجھایا ہے بچوں کو, چھوٹے بہت چھوٹے بچوں کو مت لایا کریں, اور اگر ہاں کر دے تو پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ تو غلط ہو گیا نا. یہاں لکھ کے لگا دیں چھوٹے بچوں کا پیشاب کرنا منع ہے, اور جس بچے نے پیشاب کیا اس کے باپ کو وہ پیشاب صاف کرنا پڑے گا. اچھا ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو بچے نے پیشاب کر دیا وہ تو چلو بچے نے, لیکن باپ کو چاہیے وہ اس کو صاف تو کرے نا, کھڑا ہو وہاں پہ بھائی, کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں, چلیں اس کو کرواتے ہیں, ٹینشن نہیں. شنگیری صاحب, ہاں لوگ تو جو ہو رہے ہیں ان کو اتنا غصہ نہیں آ رہا نا آپ کو, سر ٹینشن نہ لیں. تو یہاں لکھ کے لگا دیں بھائی, کل لگوا دیں نا یہاں پہ کوئی بورڈ لگوا دیں. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے بورڈ بھی لگوا دیں, اور کیمرے میں پھر دیکھیں, کیمرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں, یہ کس دن کام آئیں گے. اب اس دفعہ تو معاف کر دیا, اب اگر کسی بچے نے پیشاب کیا تو کیمرے میں ہم نکالیں گے, اس کے ابا کی تصویر فیس بک پہ شائع کریں گے, ہاں کہ دیکھو یہ اپنے بچے کو لایا تھا, بچہ پیشاب کر کے نکل لیا یہاں سے, اور یہ ابا بھی پتلی گلی سے نکل لیے. تو یہ حل ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقیاں. جب ان سے کہا جائے کہ تم ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو یار, تو وہ جواب میں کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو, دلیل کو یہ مت دیکھو اکثریت کیا کہتی ہے, دلیل ہی کو فالو کرو. لیکن دلیل اس طرف تھی تبھی تو اکثریت اس طرف گئی ہے. تو جس کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ آپ کے خود ساختہ دلیل ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے دلیل. اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں, نئی فرقی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. خلاف ہوتے تو پرانوں کو ختم کرتے نا, نیا تھوڑی نکال لیتے. یہ منجن ہے منجن, اس زمانے میں یہ بہترین طریقے سے منجن چل رہا ہے. وہی جملہ بس ایک سینٹنس کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی ایک فرقہ ہے, تو میں اکثر ایک جواب دیتا ہوں, اس دن شاید بیان چلا نہیں, کوئی کرپٹ ہو گئی تھی فائل, کیا ہو گیا واللہ عالم. تو اگر ہم فرقہ ہوتے ہیں نا تو ہم بعد میں آتے, آپ پہلے ہوتے. ہندوستان میں, برما میں, انڈیا میں, پاکستان میں, افغانستان میں اسلام تو حنفی لے کر آئے ہیں, تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا اس پورے خطے میں کہ یہ احناف کی پہلی مسجد ہے نا. جس دن اسلام آیا اسی دن سے احناف کی مسجدیں ہیں, کیونکہ لائے ہم لوگ تھے, ہمارے باپ دادے لائے تھے. احناف کے علاوہ اس پورے خطے میں جتنے فرقے ہیں ان کی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. فیس بک پہ شائع بھی ہوتی ہیں تصویریں کہ یہ ہمارے فرقے کی پہلی مسجد ہے جو دہلی میں فلاں سن میں جس کی بنیاد رکھی گئی. تو احناف کی نہیں آپ دکھا سکتے پہلی مسجد. تو اسلام ہم لے کر آئے ہیں میرے بھائی, اور ہمیں کیا بنا کے پیش کر دیا, فرقہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اکثریت سے مراد غیر مسلم اور مسلم ملا کے پوری دنیا میں اس وقت جو تھے. مسلمانوں میں اکثریت اس سے مراد نہیں ہے, اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں, اہل سنت والجماعت میں ان میں تو اکثریت کا ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ حق پر ہیں. دوسری بات, اسی صورت میں ایک اور آیت آئی ہے, اس کو بھی لوگ غلط پیش کرتے ہیں. آج کل ایک فیس بک پہ ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں, اس کو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ بھی ایک نیا فرقہ لانچ کرنے والا, وہ بھی لا رہا ہوتا ہے آیتیں, دیکھو یہ آیتیں مولوی یہ کہتے ہیں, یہ آیتیں مولوی. نیچے کسی نے لکھا ہے کہ نئی جہلم والی سرکار آ گئی ہے, نیچے لوگ بھی اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوہ لگتی نہیں ہے کہیں سے بیوہ, وہ تو اس کا بھی نیا حکیم قبلہ حکیم سے شادی ہوئی نا, تو پتہ نہیں حکیم صاحب کا ہونے والا کیا ہے. تو مجھے غصہ اس عورت پہ اس لیے کہ اپنے شوہر کی برہنہ ویڈیو شائع کی اس نے. کوئی عورت یہ کام کرے اس کی عزت اب سوسائٹی میں ختم. اتنا بڑا جرم کیا آپ اپنے شوہر کی آپ نے برہنہ تصویریں شائع کر دی یار. تو یہ تو اس سے بڑا تو جرم کوئی ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے. تو حکیم صاحب سے ہمدردی ہے کہ دوبارہ نہ بیوہ ہو جائے وہ. تو وہ کوئی ویڈیو اس کی آئی ہوئی تھی, کسی نے لکھا کہ کاش فیس بک پہ تھوکنے کا آپشن ہوتا. اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے مگر یوٹیوب اور فیس بک پر تھوکنے کا آپشن لائک اور ڈس لائک کرنے کا ہے, تھوکنے کا بھی آپشن ہوتا. خیر, تو ایک تو یہ آیت کا غلط مطلب. دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے اس نے پڑھنا شروع کر دی, اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں, یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے, جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے, جو دین برحق پر قائم ہے وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے
تو یہ آیت آپ جب پڑھیں جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے, ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں, تو یہ بھی آپ کے خلاف آیت جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے, نیا فرقہ بنائیں گے, اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے. اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے ہیں, بے شک کسی بھی نام سے ہوں, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے, کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے, قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ہوتا رہے, وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا, وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا, پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی, بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں, 4-6 آدمی رہ جائیں گے, سارے ہی برباد ہو جائیں گے پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی, ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے. اور ان نئے نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے, سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیتوں کی طرف. سورہ انعام میں اللہ نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا, وَمَا لَكُمْ أَلَّا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھایا کرو. یورپ امریکہ جانے والوں, جاپان میں رہنے والوں, حلال گوشت تلاش کیا کرو, صرف ٹھپوں سے گزارا نہیں ہوتا. وہاں بعض لوگوں نے حلال ٹھپے بنائے ہوئے, جو آ رہا ہے دے دنادن ٹھپے پہ ٹھپا, حلال حلال حلال. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہینڈ سلوٹر سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا, اس وقت تک وہ گوشت حلال نہیں ہوگا. باہر ملکوں میں اس کی بہت تحقیق لازم ہے. اور یہ مشینی ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, اس پہ میں پہلے کئی بار دلائل دے چکا ہوں, اب دوں گا تو پھر ساری تفسیر کا لیکچر ہمارا اسی پہ چلا جائے گا. ہاتھ سے باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو, ادروائز آپ کے لیے وہ میٹ کھانا حلال نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی مجبوری ہے, کوئی گوشت کھانا فضیلت ہے, مجبوری نہیں ہے. ہندو سبزیاں کھا, جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے, بس اتنا ہمیں پتا ہے. جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں, یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی, زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتا نہیں چلتا. آپ ستاتے رہے, سود کھاتے رہے, زنا کرتے رہے, 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں, کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر پھر جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے, تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں. وہ بس یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں, آگ کے انگارے کھا رہے ہیں, اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں, اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی, وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو, یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کولونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے, تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے, باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے یہ دنیا, یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کولونجی رکھ لیتے. اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں, وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے. نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا, بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے کولونجی. جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب, بھائی کیڑوں کی دوا, پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے, سنا میں اپنے آپ کو مزہ نہیں آئے گا. جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں, کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے ہیں یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے, ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت, ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا. صحیح. تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں, ہر چیز میں بھائی کولونجی, ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو, بس شہد دے دو. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کولونجی میں شفا ہے. کیسے ہے, کتنی مقدار میں کھانی ہے, کس وقت کھانی ہے, کس نے کھانی ہے, یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی. حدیث میں ایک اشارہ دے دیا, بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے. بس ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کولونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی. آپ صحیح ہے نا, یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے. کیسے رکھی ہے, کس مقدار میں رکھی ہے, کس وقت کھانا ہے, یہ میڈیکل سائنس بتائے گی. یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو. صحیح ہے نا.
تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں, ٹھیک ہے. اور کیا بات کیا چل رہی تھی, ہاں تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے, بس اتنا ہمیں پتا ہے. پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی, اللہ بخش دے تو الگ بات ہے. جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, اب آپ صرف کلونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے بھائی. اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی. اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے, یا سوری دیسی گھی کے نہیں, وہ جو ہوٹل کے, تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ ہوگا, تو اس لیے کلونجی بھی کھائیں. اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں. تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ. دیکھو زہر کلونجی میں شفا ہے, لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کلونجی کی بھی لوں گا, ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا, کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کلونجی سے شفا مل جائے گی. یہ دلیل صحیح ہوگی. تو اسی طرح بھائی کلونجی میں شفا ہے, بشرطے کہ زہر سے بچے, نقصان دہ چیزیں نہ کھائے, پھر شفا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی, بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا, یتیموں کا مال کھانا, والدین کے حقوق ادا نہ کرنا, اس زہر سے بچے. تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا, وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے, وہ معاف ہو جائیں گے. تو صغیرہ گناہ, چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں. جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے, حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے, ماں باپ کو ستایا, یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں, یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے, اور حقوق العباد ہے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے, وہی طریقہ ہے. بعض لوگ بہت غلوف کرتے ہیں, جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں, ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام, تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, پوری امت کا اجماع ہے, لیکن نبی نے نہیں پڑھا, نبی نے نہیں پڑھا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا, آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر, لیکن آپ نے نہیں پڑھا, بائیکاٹ کیا. کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا نہ سمجھے. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ترس کھانا ہے, دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ترس کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے, پروموٹ. کبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی اس پہ ترس کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا, مار دیا, ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا, اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترون لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے, تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں, قبر میں دفنائیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں, قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے. برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو, تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے, وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا, مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے اس کو, قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں, یہ جرم ہے. اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کیا مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا, خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نہ کو بھاگ جائے بلا وجہ, کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس, گھر سے بھاگ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے آپ. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو غم بھی نہیں ہوتے, کم وقتوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے, بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا, اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی, تمہارے پاس عزت بھی ہے, تمہارے پاس دولت بھی ہے, تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی. تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے.
اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو. یہ آپ نے جرم کیا ہے، تو اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے، شانتی میں رہے، یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ لٹک گئے، لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا، اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے؟ پست کیا ہے. نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے. غلط کیا. اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، ایف آئی آر کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو. بالکل صحیح. انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے، جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا. کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا. ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے. اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے، کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا، آپ بھی تو ایک انسان ہو نا، تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا، آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی، کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے خودکشی کے خلاف، نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے. اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی، بیماری بھی نہیں تھی، سب کچھ تھا. میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں. میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خرید رہا. میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی، میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگی ہوئی ہے. تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے. اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا، مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو، کھلے عام ہو، چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو، چھپاؤ، کیسے ہی بڑا ہو، کھلے عام جرم کر رہا ہے تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش بولو مت. کھلے عام زانی ہے، ڈاکو ہے، لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو، اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا. یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہاں جائے گا، لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا، 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا، یہ تو آن دا ریکارڈ ہے، باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے، قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن دیکھتا ہوں. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے، لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئیں، قیامت میں ملے تو صحیح. دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے، قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ. تو نہیں چھوڑیں گے، ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ؟ گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس، بولو تو ذرا سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی، بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے، قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا، شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں. فرعون نہیں مان رہا، کہہ رہے معجزے دکھاؤ. معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے، جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا. مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی، توبہ کر لے اب. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب، ہر طرح کے عذاب بھیجے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا. صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے، اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے، اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے، پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے
کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں؟ معاف. اے اللہ اب کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے, یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے, یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے, یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لینا, نا یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی, بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں, اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے, اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے, کلمہ نہ نکلے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہے بھائی, کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے, پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے, اب آ جائے, اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے, ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اس کے لیے بھی تیار تھے, معاف کر دیں گے, لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے, ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے, کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لیے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی, اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی, یہ بھی ایک انداز ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو اسلام میں بیلنس ہے. بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں, بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی اعتراض کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں, تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے. اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بددعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا, اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں؟ جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا, لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی, اپنی قوم سے محبت تھی. فرعون سے دشمنی میں نہیں بد دعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف, اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہے نا, جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم بھی تو تیرے بندے, کچھ ہمارا بھی خیال کر لے, ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم وقت ہے. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں اس سٹائل سے, اسی سٹائل کی سپیڈ اور بڑھا دے پھر, ٹھیک ہے, سپیڈ اور بڑھا دے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیلنس رہنا چاہیے. یہ سٹائل بھی ہے تو وہ والا سٹائل بھی, دونوں ہے. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے. آپ نے بددعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا, وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن قتل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے خلاف پڑا, فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا, دشمن تھا, جنگ میں آیا ہوا تھا, جنگ میں گرفتار ہوا, حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں, میری 6 بیٹیاں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا, چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلم جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت ہیں, نہیں بس مارنا, بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں, کوئی بات نہیں, کسی کی بھی ہیں تو انسان نا. اور باپ چاہے کافر ہو, بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا. تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ, اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا, لیکن اللہ نے کہ نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی, رحمت للعالمین. دوبارہ کمبخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی, اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں ہوئی, دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو, ہم نے تجھے معاف کیا تھا, تجھ پہ رحم کیا تھا, اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں, آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے؟ سیاست. نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا, یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, یہ 2 آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں. یہ بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے, تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا, تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا, تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہے کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں, اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس
جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان, میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا, تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے, توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا, اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, ان لوگوں پہ ترس. 2 مرغیاں ہماری لے گئے, مفتی صاحب پہ ترس, اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھی. آپ کیا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں شارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے, اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتا تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے, یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں, تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار, کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ MC والوں کو چاہیے ان کو ماریں, تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں والے ٹکرا ٹکرا کے گر رہے ہیں, ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں. یہ ہے تو اسلام معتدل چیز مذہب ہے, وہ اعتدال سکھاتا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے, اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی, اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت, ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے, قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا, تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے, بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ, جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا, کسی کے لیے بھی رحمت. صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا, یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا, صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے. صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی, درود شریف پڑھا میرے لیے, تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے, یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے, فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا, میلے ٹھیلے, عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں, تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ
دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو, البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو, اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ, کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے, لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے, اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے, برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے, میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی, وہ شخص کنجوس ہے, بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی, تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے, پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے, اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے, ہر مشکل سے, ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں